بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قومی آمدنی کا سب سے زیادہ اہم جو ٹاپک ہے ابھی تک، جس کے لیے آپ نے قومی آمدنی کی پیمائش کے طریقے، قومی آمدنی کے تصورات اور قومی آمدنی کا مفہوم سمجھا ہے، وہ آج کا ٹاپک ہے۔ اور وہ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ قومی آمدنی کا دائروی بہاؤ، یعنی سرکولر فلو آف نیشنل انکم۔ کسی معیشت میں بنیادی طور پر جو شعبہ جات لیے جاتے ہیں وہ دو اہم شعبے ہیں۔ ایک شعبہ ہے گھرانے، دوسرا ہے کاروباری ادارے۔ انہیں دو شعبہ جات کا نام دیا گیا ہے اور اسی لیے یہ دو شعبی معیشت ہے۔ اگر ہم گھرانے یعنی ہاؤس ہولڈز، کاروباری ادارے اور فرمز، ان کے ساتھ حکومت کو بھی شامل کریں گے تو وہ بن جائیں گے تین شعبے، یعنی ایک گھریلو افراد، دوسرے فرمز کاروباری ادارے، تیسری سرکار یا حکومت۔ تو یہ تین شعبہ جات بن جائیں گے۔ تو تین شعبہ جات والی معیشت کو کہتے ہیں سہ شعبی معیشت۔ یہاں پر قومی آمدنی کا دائروی بہاؤ سمجھنے کے لیے ہم آسانی کی خاطر تین شعبہ جات کی معیشت نہیں لے رہے، ہم یہی فرض کرتے ہیں کہ ہماری معیشت میں صرف دو شعبے ہیں، ایک ہے گھرانے یعنی عوام اور دوسرا ہے کاروباری ادارے یعنی فرمز۔ آپ ان شعبوں کے مختلف نام لکھ کے نوٹ کر کے رکھ لیں: گھرانے، ہاؤس ہولڈز، عوام، صارفین۔ یہ ایک ہی شعبہ ہے اور اسی کے مختلف نام ہیں۔ پھر دوسرا شعبہ کاروباری ادارے یعنی فرمز۔ یہ کیا ہیں؟ یہ اشیاء و خدمات پیدا کرتی ہیں، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے آجرین۔ تو یہ آپ ان کا نام رکھ لیں۔ تو کاروباری ادارے یا آجرین دیا جائے، فرمز ہے تو یہ دوسرا شعبہ ہے۔ تو دو اہم شعبے ہیں، عوام یعنی گھرانے اور دوسرا شعبہ ہے کاروباری ادارے۔ اب قومی آمدنی اصل میں دائرے کی صورت میں ان دو شعبہ جات کے درمیان گھومتی رہتی ہے۔ تو ان دو شعبہ جات کے درمیان قومی آمدنی کی اسی گردش کو ہم کہتے ہیں قومی آمدنی کا دائروی بہاؤ۔ یعنی قومی آمدنی کاروباری اداروں سے گھرانوں کو ملتی ہے، پھر گھرانے کو دوبارہ قومی آمدنی کاروباری اداروں کو لوٹا دیتے ہیں، روپوں کی صورت میں بھی اور اشیاء اور خدمات کی صورت میں بھی۔ تو یہی اس کی تعریف ہے کہ قومی آمدنی کا معیشت کے مختلف شعبہ جات، مثلاً گھرانوں سے کاروباری اداروں کی طرف اور کاروباری اداروں سے گھرانوں کی طرف، اس دائروی گردش یا حرکت کو قومی آمدنی کا دائروی بہاؤ کہتے ہیں۔ تو یہ جو پہلی تین لائنیں ہیں آپ یہ تعریف کے طور پر یاد کیجئے گا، تعریف کی ہیڈنگ دیجئے۔ اس کے بعد جو آپ کو یہاں ایک شکل نظر آ رہی ہے، تصویر، یہ فلو چارٹ ہے، ایک خاکہ بنا کر آپ کو دائروی بہاؤ کا مفہوم سمجھایا گیا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ان گھرانے جو دو شعبہ جات ہیں اس کی وضاحت بتائی گئی ہے۔ پھر اسی صفحہ نمبر 10 کے آخر میں آخری پیراگراف جو آخری تین لائنیں ہیں، وہاں جو دوسرا شعبہ ہے کاروباری ادارے، اس کی وضاحت سمجھائی گئی ہے، اور اس سے اگلے 11ویں صفحے پر اس پورے دائروی بہاؤ کی وضاحت آپ کو سمجھا دی گئی۔ یہ مکمل آپ نے وضاحت کے طور پر ہی لکھنا ہے۔ تو قومی آمدنی کے دائروی بہاؤ ہیڈنگ کے بعد تعریف کی ہیڈنگ دینی ہے، پہلی تین لائنیں لکھنی ہے، یہ فلو چارٹ یعنی شکل بنانی ہے، اور اس کے بعد وضاحت کی ہیڈنگ دینی ہے اور مکمل صفحہ نمبر 11 تک لکھنا ہے۔ اب واپس آتے ہیں اپنے اسی دائروی بہاؤ پر۔ اس تصویر کو بخوبی آپ سمجھ لیں تو آپ کو تمام وضاحت سمجھ میں آ جائے گی۔ اب اس تصویر میں دو اہم شعبے کو دکھائے گئے ہیں آپ کو: گھرانے جس کی انگلش ہے ہاؤس ہولڈز، کاروباری ادارے اس کی انگلش ہے فرمز۔ اب گھرانوں کا کیا مفہوم ہے؟ گھرانے کہتے کسے ہیں؟ بالکل اسی کے نیچے لکھا گیا ہے پیراگراف۔ گھرانے مختلف عاملین پیدائش، زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم کی خدمات کاروباری اداروں کو پیش کرتے ہیں، اور کاروباری ادارے ان کی خدمات کو استعمال میں لا کر مختلف انواع و اقسام کی اشیاء و خدمات بناتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو بنیادی عاملین پیدائش ہے، زمین ہے، کسی ایک عام فرد کی ہی ہے نا، وہ اپنی زمین دے دیتا ہے
کہ جی اس پر آپ پلانٹ لگا لیں، فیکٹری لگا لیں یا اسے فصل اگانے کے لیے استعمال کر لیں، چاہے اپنے آپ کو ہی دے رہا ہے یا کسی اور شخص کو دے رہا ہے، وہ اس نے زمین دی تو زمین بھی گھرانوں کی طرف سے ہی جاتی ہے کیونکہ یہ لوگوں کی ملکیت میں ہے۔ محنت کون کرتا ہے؟ گھرانے، ہم عام افراد ہی محنت کرتے ہیں، مزدور محنت کرتے ہیں، تو یہ گھرانوں کی طرف سے کاروباری اداروں کے پاس دوسرا عامل پیدائش بھی گیا، اور سرمایہ بھی۔ یہ تمام ہم عام افراد ہیں، عوام ہی ہے، گھرانے ہی ہیں جو اپنا سرمایہ بینکوں میں بھی جمع کرواتے ہیں یا بینکوں کے ذریعے پھر کاروباری اداروں تک پہنچ جاتا ہے ان کا سرمایہ، یا پھر یہ براہ راست خود سے ہی کاروباری اداروں کو سرمایہ کاری کے لیے اپنا سرمایہ دے دیتے ہیں، یا خود جو شخص کام کرنے لگا ہے، مشترکہ کاروبار 2-3 افراد مل کر کرتے ہیں، وہ بھی سرمایہ مہیا کرنا ہی ہے، ایک کاروباری ادارہ انہوں نے تخلیق ہے، اس میں سرمایہ ڈال رہے ہیں۔ تنظیم کی خدمات بھی انسان ہی کرتے ہیں تو گھرانوں کی طرف سے ہی جاتے ہیں۔ پھر جتنی بھی عاملین پیدائش کی طرف سے خدمات ہیں یہ گھرانے یعنی عوام دیتی ہے کاروباری اداروں کو، تو کاروباری ادارے کیا کرتے ہیں؟ ان عاملین پیدائش کی خدمات کو استعمال کرتے ہیں اور مختلف قسم کی اشیاء پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ میں ہائی لائٹ بھی کر رہی ہوں، سائز اس کا میں نے بڑا بھی کر دیا ہے۔ دیکھیں گھرانوں کی طرف سے آپ کو نظر آئے گا اوپر والا جو بیرونی ہے، اوپر والے حصے کو آپ نے دیکھنا ہے۔ ابھی اوپر والے حصے میں دیکھیں جو بیرونی اس میں پائپ بنا ہوا ہے وہ گھرانوں کی طرف سے ایرو ہیڈ جا رہی ہیں کاروباری اداروں کی طرف، اور ان پر لکھا ہوا ہے عاملین کی خدمات بطور زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، یعنی عوام گھرانے جو ہیں یہ عاملین پیدائش کے طور پر اپنی خدمات مہیا کرتے ہیں کن کو؟ کاروباری اداروں کو۔ یہ وہاں تک چلے گی۔ اب کاروباری اداروں کے پاس یہ تمام خدمات اور عاملین پیدائش پہنچ گئے، انہوں نے کیا کیا؟ ان تمام کے آپس میں اشتراک سے مختلف قسم کی اشیاء پیدا کی، مختلف قسم کی خدمات پیدا کی۔ اب آپ دیکھیں بالکل نچلے حصے کو اور بیرونی پائپ کو، وہاں پر آپ کو ایرو ہیڈ نظر آئیں گے کہ کاروباری ادارے سے ایروز بنتے ہوئے جا رہے ہیں گھرانوں کی طرف، تو یہ اور یہاں لکھا ہوا ہے اشیاء و خدمات، یعنی کاروباری اداروں نے اشیاء و خدمات پیدا کی اور وہ اشیاء و خدمات خرچ کرنے کے لیے، اشیاء اور خدمات کو استعمال کون کرے گا؟ عوام ہی کرے گی نا استعمال، گھرانے ہی کریں گے، افراد ہی کریں گے، تو اس لیے کاروباری اداروں نے جو بھی اشیاء اور خدمات پیدا کی ہیں وہ گھرانوں کو لوٹانا شروع کر دی ہیں کہ جی یہ لیں، اب آپ انہیں استعمال کریں۔ اب دیکھیں اصل میں جو حقیقی بہاؤ ہے وہ یہ بیرونی بہاؤ ہے، یعنی بالکل باہر والا جو پائپ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ گھرانے اپنی خدمات مہیا کرتے ہیں اور کاروباری ادارے ان خدمات کی مدد سے اشیاء و خدمات پیدا کرتے ہیں اور وہ گھرانوں کو مہیا کر رہے ہیں۔ تو یہ حقیقی ہے کہ حقیقی صورت میں ہی اشیاء و خدمات بھی ان کے پاس جا رہی ہیں اور وہ بھی حقیقی صورت میں ہی عاملین پیدائش کے طور پر خدمات مہیا کر رہے ہیں۔ اب آپ کو ایک اندرونی یعنی چھوٹا پائپ اندر کے حصے کا بھی نظر آئے گا۔ اس اندر کے حصے کو آپ جب دیکھیں گے تو اس میں نچلا حصہ دیکھیں، نچلے حصے میں جو اندرونی پائپ ہے کہ گھرانوں کی طرف سے ایرو ہیڈ جا رہے ہیں کاروباری اداروں پر، اور یہاں لکھا گیا اشیاء و خدمات کی قیمتیں، کہ جیسے ہی کاروباری اداروں نے اشیاء و خدمات گھرانوں کو دیں تو اس کے بدلے میں انہوں نے کیا لیا؟ انہوں نے ان تمام اشیاء و خدمات کی قیمت وصول کی کہ ہم آپ کو یہ قیمت اشیاء دے رہے ہیں، خدمات دے رہے ہیں استعمال کرنے کے لیے۔ یعنی ادارے نے کیا کیا؟ ایک ہاسپٹل ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، میڈیکل سینٹر ہے، میڈیکل کالج ہے، انہوں نے ڈاکٹر بنایا تو یہ خدمت پیدا کرنے کے لیے، تو ڈاکٹر نے کیا کیا؟ ڈاکٹر بنا کر عوام کو دے دیا، اور ڈاکٹر کی ان خدمات کو حاصل کرنے کے بدلے پھر گھرانوں نے کیا کیا؟ ڈاکٹر کو فیس پے کی، اور وہ فیس کہاں گئی؟ کاروباری اداروں کی طرف۔ اسی طرح سے کسی کمپنی نے آپ کو کوئی کرسی بنا کر دے دی ہے تو اس نے وہ آپ کو شے دی، اب عوام نے کیا کیا؟ جب وہ شے لے لی تو اس شے کی قیمت ادا کی کاروباری ادارے کو۔ تو نچلے حصے کو صرف دیکھیں، صرف نچلے حصے کو، تو آپ کو نظر آئے گا کہ بیرونی پائپ جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ کاروباری ادارے اشیاء و خدمات گھرانوں کو دے رہے ہیں، اور پھر ان اشیاء و خدمات کے وہ حاصل کیسے کر سکتے ہیں گھرانے؟ تو وہ قیمت ادا کریں گے ان کی پھر کاروباری اداروں کو، یعنی کچھ لینا اور کچھ دینا ہی ہوتا ہے۔ بالکل اسی کے اب اپوزٹ اوپر والے حصے کو دیکھیں
تو اوپر والے حصے میں جو اندرونی پائپ ہے، جو چھوٹا پائپ ہے اندر والے حصے میں اوپری آدھے کٹ لگا کے آپ دیکھیں گے، وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ کاروباری ادارے عاملین پیدائش کو معاوضے ادا کریں، یعنی کاروباری اداروں کی طرف سے جو پائپ ہیں وہاں پر ایرو ہیڈ جا رہے ہیں گھرانوں کی طرف۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم صرف اوپر والے حصے کو دیکھیں تو گھرانے کیا کرتے ہیں، عاملین پیدائش کے طور پر اپنی خدمات مہیا کر رہے ہیں، اور جب وہ انہیں خدمات مہیا کر رہے ہیں تو اس کے بدلے کچھ نہ کچھ لیں گے بھی۔ تو کاروباری ادارے جب خدمات وصول کر رہے ہیں تو پھر ان خدمات کے بدلے وہ ان خدمات کا معاوضہ ادا کر دیتے ہیں انہیں گھرانوں کو۔ تو وہ عاملین پیدائش کے معاوضے کاروباری اداروں کی طرف سے گھرانوں کو جا رہے ہیں۔ یعنی اب آپ اس پورے فلو کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف بیرونی پائپ کو دیکھیں۔ بیرونی پائپ کیا ہے؟ بیرونی پائپ آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ عاملین پیدائش کی خدمات کاروباری اداروں کی طرف جا رہی ہیں، اور ان کی مدد سے جو اشیاء و خدمات پیدا ہوئی ہیں وہ نچلے حصے میں ہوتی ہوئی گھرانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی آپ نے خدمات مہیا کی، اس کے بدلے آپ کو اشیاء و خدمات مل گئیں۔ اس بیرونی بہاؤ کو کہتے ہیں حقیقی بہاؤ، کہ اس میں حقیقی صورت میں آپ کو اشیاء و خدمات اور عاملین پیدائش نظر آتے ہیں۔ اب آپ اس کا دوسرا حصہ بھی دیکھیں۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ جو اندرونی حصہ ہے، اندرونی پائپ یعنی چھوٹا پائپ آپ دیکھیں تو اندرونی بہاؤ میں آپ کو نظر آئے گا کہ کاروباری ادارے گھرانوں کو جب معاوضے دیتے ہیں، معاوضوں کا مطلب انہیں ان کی آمدنی دے دیتے ہیں، تو گھرانے کیا کرتے ہیں؟ اب اس آمدنی کو تو استعمال نہیں کر سکتے نا، یہ تو نہیں کہ روپیہ کھانا شروع کر دیں، اس آمدنی کو استعمال کرتے ہوئے وہ مختلف اشیاء و خدمات خریدیں گے، تو اشیاء و خدمات کی قیمتیں کہاں سے ادا کریں گے؟ جو کمایا ہے اسی میں سے ادا کریں گے۔ تو وہی معاوضہ جو انہیں کاروباری اداروں کی طرف سے ملا ہے وہ پھر اشیاء و خدمات استعمال کرنے کی خاطر ان اشیاء و خدمات کی قیمت کے طور پر کاروباری اداروں کو ادا کرنا شروع کر دیں گے۔ اب آپ دیکھیں صرف اندرونی چھوٹے پائپ کو ہی، اندرونی بہاؤ کو ہی، تو یہ کون سا بہاؤ ہے؟ اس میں صرف آپ کو روپیہ ہی نظر آ رہا ہے کہ کاروباری اداروں نے جو معاوضے ہیں، جو آمدنیاں ہیں وہ روپے کی صورت میں گھرانوں کو ادا کی، اور گھرانوں نے بھی روپے کی صورت میں ہی قیمت کاروباری اداروں کو ادا کی۔ تو یہ جو اندرونی بہاؤ ہے اسے ہم نام دیتے ہیں زرعی بہاؤ کا۔ یعنی ایک کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے وہ دوسرے کو دے دیتا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں آتا ہے وہ پہلے کو دے دیتا ہے، دونوں ہی آپس میں تبادلہ کرتے ہیں، اور یوں ہی ہماری معیشت کا نظام چلتا ہے۔ تو معیشت کا جو سب سے بنیادی اور اہم ستون ہے وہ یہ دائروی گردش ہی ہے، دائروی بہاؤ ہی ہے، کہ جس کی وجہ سے ہماری معیشت چلتی رہتی ہے۔ تو یہ دو طرح کے بہاؤ ہیں، دوبارہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان دونوں بہاؤ کو آپ نے اچھے سے رکھنا ہے، دھیان میں یاد بھی رکھنا ہے۔ ایک بیرونی بہاؤ اور دوسرا اندرونی بہاؤ۔ بیرونی بہاؤ کو حقیقی بہاؤ کہتے ہیں، اور اندرونی بہاؤ کو زرعی بہاؤ کہتے ہیں، یعنی زیر چھوٹی یہ زر یعنی روپے کی صورت میں جو بہاؤ، اور اس میں دو شعبہ جات شامل ہیں۔ اب صفحہ نمبر 11 پر یہی تمام تفصیل آپ کو سمجھائی گئی ہے، اور یہ جو دو حصے ہیں اس دائروی بہاؤ کے، ان کا بھی آپ کو یہاں پر مفہوم بتا دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں صرف بچت اور سرمایہ کاری کی ہیڈنگ سے اوپر جو 4 لائنیں دی گئی ہیں کہ شکل کے اوپر والے حصے کے مطابق قومی آمدنی عاملین کے معاوضوں کا مجموعہ ہے، بالکل ایسے ہے۔ دوبارہ ڈائیگرام پر جائیے اور دیکھیں جو اوپر والا حصہ ہے وہاں لکھا ہے عاملین کی خدمات، اور خدمات کے بدلے انہیں معاوضہ مل گیا، یعنی آمدنیوں کا مجموعہ۔ اب دیکھیں دائروی بہاؤ میں آپ کو جو قومی آمدنی کی پیمائش کے 3 طریقے تھے وہ تینوں طریقے اس میں نظر آئیں گے آپ کو۔ عاملین کے معاوضے ملتے ہیں تو سب کو معاوضوں کو اکٹھا جمع کریں گے تبھی قوم کی آمدنی معلوم ہوگی۔ تو عاملین کے معاوضے کیا ہیں؟ جو آمدنی کا مجموعہ ہے، دوسرا طریقہ وہ تعریف ہمیں یہاں پر نظر آ گئی۔ اچھا، اب پہلا طریقہ کیا تھا؟ پیداوار کا طریقہ۔ تو پیداوار کا طریقہ بھی آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے، جو نچلے حصے میں سب سے بیرونی بہاؤ ہے جہاں اشیاء اور خدمات دی گئی ہیں کہ اشیاء اور خدمات پیدا ہوتی ہیں۔ تو جتنی بھی اشیاء و خدمات پیدا ہوتی ہیں وہ پیداوار کے طریقے میں۔ تو پیداوار کا مجموعہ پروفیسر الفریڈ مارشل کا جو پہلا طریقہ ہے قومی آمدنی کی پیمائش کا، وہ ہمیں اس میں جھلک نظر آتی ہے۔ پھر تیسرا طریقہ تھا قومی آمدنی کی پیمائش کا اخراجات کا طریقہ۔ اب وہ جو اخراجات کا طریقہ ہے وہ بھی اس میں نظر آتا ہے،
وہ کہاں نظر آئے گا؟ اشیاء و خدمات کی قیمتوں کی صورت میں، کہ گھرانے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ جب وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے صرف کی صورت میں کریں، چاہے وہ سرمایہ کاری کی صورت میں کریں، وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں وہ اخراجات کا مجموعہ ہے۔ اشیاء و خدمات کی جتنی بھی قیمتیں ادا کی، قیمت سے ہی پتہ چلتا ہے نا کہ کتنا خرچ ہوا ہے۔ جتنا بھی قیمتیں انہوں نے ادا کی ہیں، نچلے حصے میں جو اندرونی چھوٹا پائپ ہے اشیاء و خدمات کی قیمتیں، وہ تیسرے طریقے کی نشاندہی کرتا ہے۔ جو قومی آمدنی کے اس دائروی بہاؤ میں ہمیں تینوں طریقے قومی آمدنی کی پیمائش کے نظر آ رہے ہیں، پیداوار کا طریقہ بھی، اخراجات کا طریقہ بھی، اور آمدنی کا طریقہ بھی۔ یہ تینوں طریقے ہی ایک دوسرے کی ہی لڑی ہیں، ایک دوسرے کا ہی ایک نیا رخ ہے ان سب کے پیچھے جو ان کی بنیادی بات وہ ایک ہی کہ قومی آمدنی کی پیمائش یا قومی آمدنی ہے کیا۔ چونکہ قومی آمدنی دائرے کی صورت میں گھومتی رہتی ہے، اس لیے ہم جس مرضی طریقے سے قومی آمدنی کی پیمائش کر لیں وہ ہمارے لیے درست ہی مانی جاتی ہیں۔ ان تینوں طریقوں کی مدد سے اگر قومی آمدنی کی ہم پیمائش کرتے ہیں تو کوئی زیادہ فرق نہیں آتا۔ یہ تینوں طریقوں کی مدد سے قومی آمدنی کا جو بھی ہمارے پاس تخمینہ آتا ہے وہ تقریباً برابر ہی ہوتے ہیں۔ یعنی فرض کریں پیداوار کے طریقے سے آپ کو جو قومی آمدنی کا اندازہ ملا ہے وہ آپ کو ملا ہے 5,000 کا، تو اخراجات کے طریقے سے جو آپ کو اندازہ ملا ہے وہ ہے 5,500 کا، اور آمدنی کے مجموعے کے طریقے سے جو آپ کو اندازہ ملا ہے وہ ہو سکتا ہے 5,600 کا ہو۔ تو یہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک طریقے نے 5,000 بتایا تو دوسرے نے 10,000 ہی بتا دی، تھوڑا بہت فرق تو ہوگا، اور وہ یہی احتیاطیں اور کچھ خامیاں ہوتی ہیں جنہیں ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ تقریباً تینوں طریقے ایک دوسرے کے برابر ہی قومی آمدنی کا ہمیں اندازہ دیتے ہیں۔ بالکل ایک جیسے تو نہیں ہوتے کہ ایک کہے 5,000 تو دوسرا بھی کہے ہاں جی بالکل 5,000 ہی جواب آیا، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے لیکن بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ قومی آمدنی کے دائروی بہاؤ میں ہمیں قومی آمدنی کی پیمائش کے تینوں طریقے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھے سے یاد کیجئے، صفحہ نمبر 10 اور صفحہ نمبر 11 تک یہ آپ کا سب سے زیادہ اہم ٹاپک ہے اس چیپٹر کا، موسٹ امپورٹنٹ، پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی اور کنسیپچول پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ یہ شارٹ کوسچن میں اس کا صرف مفہوم ہی پوچھا جائے گا کہ قومی آمدنی کے دائروی بہاؤ سے کیا مراد ہے، تو آپ نے اس کی ہیڈنگ کے بعد جو 3 لائنیں لکھی گئی ہیں اس کی تعریف کی وہی لکھ دینی ہے مختصر سوال کے طور پر، لیکن انشائیہ سوال میں یہ بہت زیادہ آتا ہے 10 نمبر میں، تو انشائیہ سوال میں آپ کو یہ مکمل ہی لکھنا ہوگا، اور یہ تصویر جو ہے فلو چارٹ ڈائیگرام جو ہے اس کی یہ بھی بنانی ہوگی۔ تو اچھے سے پڑھیے۔ اللہ حافظ۔